جی السلام علیکم. ہم کچھ معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں. حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ تو حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا، تو ہمیں بھی ان کو قرآن کے الفاظ سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے اور ان کی جو تشریح ہے اور ان کی جو تحقیق ہے اس میں جانا نہیں چاہیے. اور ان الفاظ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی معنی نہیں جانتا. ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے لوگ کن کو قرار دیا گیا ہے؟ متقی لوگ جو اندیکھی چیزوں، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن حکیم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ پر اور دیگر انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفے. تمام انبیاء پر ایمان کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان نہ لے آئے، اور کسی بھی نبی کو اگر وہ نہیں مانتا یا اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں نیچے. رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ کہ آدمی کا کوئی فعل و عمل ایسا نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے دائرے سے باہر ہو. نصاب میں شامل آیات کے حوالے سے ادب نبوی سے متعلق عام نکات تحریر کریں. تو اس میں یہ ہے کہ حضور سے آگے نہ بڑھا جائے، اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کیا جائے، آپ سے اس طرح چلا کر نہ بولا جائے جس طرح مسلمان آپس میں بول لیتے ہیں. گھر کے باہر سے آواز دے کر آپ سے ملاقات کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ انتظار کیا جائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئیں. حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرنے یا ادب نبوی کا لحاظ نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور آدمی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھنے والوں کا اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ہم دیکھ لیتے اوپر کوئی ہم چیز. ہاں، یہ ہم لوگوں نے کوشچن نمبر 6 ادب نبوی کے حوالے سے مسلمانوں کو کس قدر حساس ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے تشریح نکالیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں مطلب کہ آپ کو ذرا سے بھی جو ہے وہ آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے عظیم ادب کے مستحق ہیں اور آپ کو ان کے ادب میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی نرمی نہیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو علم بھی نہیں ہوگا اور آپ کے زندگی بھر کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ کوئی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور جب آپ روزہ پہ تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہاں پر بھی آپ کو وہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کسی بھی طرح سے آداب کے معاملے میں کوئی کمی نہیں برتنی چاہیے. اور اسی کے علاوہ قرآن میں بھی جو ہے وہ یا ایھا النبی اور یا رسول اللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا. تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جیسا کہ قرآن میں بھی رکھا گیا ہے. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
آوازوں کو پس رکھنے والوں کا اللہ نے کیا انعام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ حضور کو حجروں کے باہر سے پکارنے والے کون تھے؟ ان سے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ یہ بنو تمتم کے کچھ لوگ تھے۔ یہ حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر آوازیں دینے لگے۔ یہ بد تہذیبی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 4 میں اور 5 نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے آنے کا انتظار کرتے۔ نمبر 10، فاسق کی خبر پر کوئی قدم اٹھانے سے کس آیت میں منع کیا گیا ہے؟ اس کا پس منظر اور اس کی حاصل ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالیں۔ الحجرات آیت 6 میں یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے بنی مستلق کو جا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کا پیغام دیے بغیر آ کر کہہ دیا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ امور معاملات میں تحقیق اور دور اندیشی کا رویہ اپنائیں اور کسی کچی پکی خبر پر یقین کر کے اپنے دوسرے کا نقصان کا سامان نہ کریں، بلکہ کسی بھی بات کی حقیقت کو جان کر ہی فیصلہ کریں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں۔ کوشچن نمبر 12، حضور کے سامنے اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کے ضمن میں مسلمانوں کو کیا تعلیم ملتی ہے؟ یہ کہ حضور پر اپنی رائے مسلط نہ کی جائے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں مسلمانوں کا کہا مان لیں تو مشقت میں پڑ جائیں گے۔ وہ لوگ یعنی کہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لیں تو وہ مسلمان مشقت میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو اصرار نہ کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ لازمی کوشچن ہے۔ ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ ان میں سے ظالم اور زیادتی کرنے والے کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم خداوندی کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان دوبارہ سے عدل سے صلح کر دینی چاہیے۔ نمبر 18، برے القاب سے یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات پر مختصراً بیان کریں۔ دیکھیے الحجرات 11 آیت کی تشریح ہے۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت۔ اچھا، اس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کی تشریح۔ اس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ ہم لوگ ابھی اس کو اوپن کر لیتے ہیں، الحجرات آیت نمبر 11۔ تو آیت نمبر 11 کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے ممانعت۔ اس بات کی ممانعت کر دی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کریں۔ برے لقب سے یاد کرنے سے مراد کسی کو ایسے لقب سے پکارنا جس سے اس کی تحقیر و تنصیص ہوتی ہو، مثلاً کسی کو لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، منافق و فاسق وغیرہ کہنا۔ یہ برے القاب میں آتا ہے جس سے اگلے کی تذلیل ہو یا اس کو کوئی جس سے اگلا جو بندہ ہے وہ برا محسوس کرے۔ مطلب کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ برے القاب سے نہ کسی کو بھی پکارے جس سے جو سامنے والا ہے اس کی تحقیر و تنقیص ہو، اور یہ بہت ہی برا فعل قرار دیا گیا ہے اور برے القاب سے یاد کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جس کے برعکس اچھے القاب سے یاد کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور کسی برے القاب سے یاد نہ کرو، اور جو لوگ باز نہ آئے وہی ظالم ہے، تو ان کو ظالم کہا گیا ہے جو برے القاب سے یاد کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے۔ تو نیکسٹ ہے، ظن یا گمان سے متعلق کیا تعلیم دی گئی؟ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے، یقیناً بعض گمان
گناہ ہوتے ہیں۔ کیا ہر وقت کوشچن نمبر 21 کیا ہر وقت اور ہر شخص سے حسن ظن ہی قرآن کی تعلیم ہے؟ جی نہیں، قرآن نے مطلق گمان کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلمان کا عمومی رویہ حسن ظن پر مبنی ہونا چاہیے، البتہ بعض صورتوں میں مثلاً کسی ایسے شخص یا گروہ کے بارے میں جس کی عام شہرت دھوکے بازی کی ہو، گمان سادہ لو ہی کی علامت اور نقصان کا باعث ہے۔ حضور پر اپنے اسلام لانے کا احسان کون لوگ رکھتے تھے؟ جوہینہ اور بنی اسد بن خزیمہ وغیرہ قبائل۔ ان سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ صرف متی ہوئے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حضور پر اپنے اسلام لانے کا احسان کون لوگ رکھتے تھے؟ تو جوہینہ اور بنی اسد بن خزیمہ وغیرہ قبائل ہیں۔ ان سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ صرف متی ہوئے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حضور پر اسلام لانے کا احسان رکھنے والوں کو کیا کہنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور واقعی اسلام لے آئے ہیں تو یہ آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر احسان ہے کہ توفیق اسلام و ایمان اس کی طرف سے ملتی ہے کہ توفیق اسلام و ایمان اس کی طرف سے ملتی ہے۔ سورۃ مومنون آیت 1 سے 11 میں مومنین کی کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ نماز میں خشوع، لغو سے اجتناب، زکوٰۃ کی ادائیگی، تحفظ عصمت، ناجائز شہوت رانی سے احتراز، امانت و دیانتداری، ایفاء عہد، نماز کی محافظت، نماز کی پابندی۔ نیچے چلتے ہیں ہم لوگ۔ مومنین کے فردوس کے وارث ہونے سے کیا مراد ہے؟ المومنون آیت 1 سے 11 میں تشریح جو ہے فردوس کی وراثت، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ المومنون 1 سے 11۔ المومنون 1 سے 11 ہم لوگ ابھی نکال لیتے ہیں اس کو۔ جی، المومنون فردوس کی وراثت۔ یقیناً فلاح پائے ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیے۔ اچھا جی، اور جو اپنی شرم، اس میں سب آپ سن لیں، فلاح پائی ان لوگوں نے، فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے، ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہیں، اور ان کی کوئی ملامت نہیں، جو ان کے سوا کچھ اور چاہیں، یہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کی میراث پائیں گے۔ فردوس کی میراث پانے کی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ اس کو۔ فردوس کی وراثت یہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ مومنون کا فردوس کا وارث قرار دیا گیا۔ فردوس کو مومنون کی میراث ٹھہرانے میں یہ معنی یہاں ہے کہ فردوس بنی ہی مومنین کے لیے ہے، اور وہ فردوس کے ایسے ہی مستحق ہیں جیسے وارث وراثت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ عام دنیاوی وراثت سے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہے کہ یہ دنیاوی وراثت سے تو کسی مستحق کو ظلماً محروم کیا جا سکتا ہے، لیکن
جبکہ میراث فردوس کی میراث سے مومنین کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے آپ محروم کر سکتے ہیں کسی کو وراثت سے، بٹ فردوس کی جو وراثت ہے اس سے آپ محروم نہیں کر سکتے مومنون کو. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں خرچ کے حوالے سے اسلام نے کیا تعلیم دی. درمیان کی راہ اپنائی جائے، فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی، نہ تو فضول خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی کنجوسی کرنی چاہیے، بلکہ درمیان کی راہ اپنائی جانی چاہیے. کن لوگوں کو برائی کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اوپر دیکھ لیتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے. کن لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. توبہ اور اس کی قبولیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. الفرقان آیت 71-70 میں اس کی توبہ اور اس کی قبولیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات. الفرقان 70 and 71 دیکھ لیتے ہیں ابھی. الفرقان سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، پس یہی لوگ برائیوں کو ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. توبہ اور اس کی قبولیت. ان آیات میں پہلے والی دو آیات میں عباد الرحمن کے مشرک قتل اور ناحق اور زنا جیسے گناہوں جرائم سے مجتنب رہنے اور ان کی مرتکبین کو جہنم کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس آیت میں ان لوگوں کو معافی کی بشارت دی جا رہی ہے جو پہلے گناہوں کی زندگی میں غرق رہے مگر پھر توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے. اسلام کا توبہ اور اس کی قبولیت کا تصور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے مثل اور بے نظیر لطف و کرم کا آئینہ دار ہے. اللہ تعالیٰ بلا شبہ جو ہے وہ مجرم کو سزا دینے والا ہے، لیکن اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے. چنانچہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، یہاں تک کہ اس نے کفر و شرک، قتل، زنا جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہو، اسے مایوس ہرگز نہ ہونا چاہیے. اس کا توبہ کا جو اللہ تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ ہے اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ہر وقت اپنے دامن و کرم میں لینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو چکا ہے. توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ ایسی توبہ جس کے بعد آدمی گناہوں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے. حضرت عمر سے مروی ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جس کے بعد آدمی کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. توبہ نصوح مین آدمی گناہوں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے. لازمی کوشچن ہے یہ توبہ النصوح، کہ آدمی جو ہے ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ جس کے بعد آدمی گناہوں سے ہمیشہ کے لیے باز ہو جائے. حضرت عمر سے ایک مروی ہے کہ توبہ النصوح وہ توبہ ہے جس کے بعد آدمی کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے جو دودھ ہے تنوں سے نکل جاتا تو تنوں میں واپس نہیں جا سکتا. جھوٹ کو حدیث میں کس شخص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے؟ منافق کی. جھوٹ کو حدیث میں کس شخص کی نشانی میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے؟ جو منافق ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہوگا. آیت الہی پر غور کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو مختصر بیان کریں. آیت الہی پر غور. الفرقان آیت 73 اور اس کی تشریح دیکھیں. آیت الفرقان کی آیت نمبر 73 دیکھ لیتے ہیں ابھی، کیونکہ ہم کو ابھی اس ویڈیو میں کور کرنا ہوگا ان سب کو جو ٹاپک ہیں شارٹ کوسچن کے. الفرقان آیت 73 جسٹ ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. الفرقان آیت 73
اور جب انہیں ان کے رب کی آیت سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ آیت الہی پر غور کے حوالے سے آیت الہی پر غور۔ اس آیت میں عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ اپنے رب کی آیت پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ آیت کا لفظ قرآن حکیم میں آیت قرآنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ جو کائنات و حیات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ رحمان کے بندے اپنے رب کی آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہ گرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآنی آیات اور کائنات کی موجودہ قرآنی آیات اور کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے ان سے تاثر لیتے ہیں۔ اسلام کا مطلوبہ عقائد اور اعمال سلسلہ مزید فعال ہو جاتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو نہ صرف مذہبی معاملات میں عقل و فکر کے استعمال سے منع نہیں کرتا بلکہ بار بار اس پر زور دیتا ہے۔ وہ اسلامی عقائد کو آنکھیں بند کرنے کے ماننے کے بجائے منطقی اور استدلال سے سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ مشاہدہ، غور و فکر اور تفکر پر قرآن حکیم میں بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کا جو معنی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن کو صبر کا کیا اخروی انعام ملے گا؟ عباد الرحمن کو صبر کا کیا آخرت میں انعام ملے گا؟ وہ جنت کا بالا خانہ پائیں گے اور وہاں ان کا دعا و سلام سے استقبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد کن کو حقوق کی ادائیگی پر زور کیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد کن کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا؟ والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے 2 سطریں لکھیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا ادب و احترام کرے، انہیں اف تک نہ کہے، ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اور احسان کا رویہ اپنائے، ان کی خدمت اور خبرگیری کرے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ آپ نے فرمایا جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور بالغ ہونے پر ان کا نکاح کرے، وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا یہ 2 انگلیاں۔ فواحش سے کیا مراد ہے؟ فواحش سے مراد بہت ہی برے اور کبھی افعال و احوال ہیں۔ المفردات لکھا ہوا ہے۔ فواحش سے مراد بہت ہی برے اور کبھی افعال و احوال ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات کی قرآن میں کیا حیثیت بیان ہوئی ہے؟ وہ امہات المومنین یا مومنین کی مائیں ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کا بہت زیادہ ادب و احترام ملوز رکھیں۔ میراث کی تقسیم کے حوالے سے کس چیز کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے؟ قرابت کو۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ ان میں کن لوگ شامل ہیں؟ اہل بیت سے مراد حضور کے گھر والے ہیں۔ ان میں حضور کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور امام حسن و حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عائشہ اور دیگر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت بے شمار نہ کرنا قرآن و حدیث کی روح سے غلط اور ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ اور دیگر ازواج رسول اللہ کو اہل بیت میں شمار نہ کرنا قرآن و حدیث کی روح سے غلط اور ناجائز ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ آ چکا ہے یہاں پر، ختم نبوت پر 2 عقلی اور منطقی دلائل کا ذکر کریں۔ 2 عقلی اور منطقی دلائل، یہ کون سی ہے؟ ختم نبوت کے لیے ہم جائیں گے الاحزاب آیت 40۔ الاحزاب آیت 40، اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ختم نبوت اور عقلی منطق۔ ختم نبوت کا ثبوت عقلی اور منطقی دلائل سے بھی ملتا ہے،
نمبر 1 پہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ایک زمانے، نبوت اور رسالت کے ایک زمانے یا قوم تک محدود نہیں، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا، لہٰذا اب قیامت تک کسی زمانے اور کسی قوم کے لوگوں کے لیے کوئی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نمبر 2 ہے حضور کا دین ایک کامل مکمل دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین اسلام میں قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے دنیاوی اور آخروی فلاح کا سامان موجود ہے، کسی نئے نبی کی کوئی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہو چکے ہیں۔ ختم نبوت پر 2 عقلی اور منطقی دلائل کا ذکر کریں، تو ہو چکا ہے جی یہاں پر۔ آن حضور کی کوئی 2 خصائص لکھیں۔ باشت عظمی، محفوظیت، کتاب و سنت کو 2 خصائص کا ذکر کریں۔ کوسچن 14، باشت عظمی، محفوظیت، کتابت و سنت۔ محفوظیت، کتاب و سنت، ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیں یہاں پر پاس کر کے دوبارہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بٹ ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ حضور کی خصوصیت جامعیت سے کیا مراد ہے؟ آپ کی ذات اطہر میں ہر طبقہ انسان کے لیے روشنی اور رہنمائی موجود ہے۔ سورہ الفتح آیت 29 میں اصحاب الرسول کے کون کون سے خصائص ذکر ہوتے ہیں؟ کافروں پر سختی، آپس میں رحم دلی، رکوع و سجود، طلب رضائے الہی پر انوار چہرے، تورات و انجیل میں ذکر صفات۔ سورہ الفیل آیت 29 میں دین اسلام کی بتدریج غلبے کو کس مثال سے واضح کیا گیا؟ یہ یہاں پر کچھ مٹا ہوا ہے۔ اور فصل کے کمزور اور ناتوانی کی حالت سے مضبوطی کی حالت تک ترقی کرنے کی مثال۔ کھیتی اور فصل کے کمزور اور ناتوانی کی حالت سے مضبوطی کی حالت تک ترقی کرنے کی مثال ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان پر طعن کی مذمت کرنے کے حوالے سے چند سطریں لکھیں۔ یہ آیت الفتح دیکھیے، الفتح آیت 29 کی تشریح ہے، اصحاب رسول کی فضیلت اور ان پر طعن کی مذمت۔ آیت 29 الفتح۔ آیت 29 الفتح۔ 141 پیج۔ اصحاب رسول کی فضیلت اور ان پر طعن و مذمت۔ اصحاب رسول کی فضیلت اور ان پر طعن و مذمت۔ زیر نظر آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر بہت زیادہ فضیلت و عظمت والے ہیں، ان پر لعن طعن نہایت کبھی اور خلاف کتاب و سنت فعل ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان پر طعن کی مذمت صرف اسی آیت پر منحصر نہیں بلکہ اس پر بہت سی دیگر آیات قرآنی اور احادیث نبی بھی دلالت کرتی ہیں۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد خداوندی ہے، مہاجرین و انصار میں سے ایمان لانے والوں اور مقدم اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انہیں
تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے بغض رکھا میرے ساتھ بغض ہی کے سبب رکھا۔ ایک متفق علیہ حدیث میں ہے کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو وہ ان کے ایک نصف پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے۔ ابھی نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ۔ قوم موسیٰ نے جہاد سے پہلے تہی کرتے ہوئے کیا کہا؟ قوم موسیٰ نے جہاد سے پہلے تہی کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت پر آپ کے کس نام سے دی تھی؟ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کے بنی اسرائیل تک محدود ہونے والے سے کیا کہا تھا؟ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ 10 ہے کوشچن۔ انا جبل میں حضور کی آمد کی بشارت کس طرح اور کن ناموں سے ملتی ہے؟ یہ الصف میں ہم آیت نمبر 6 دیکھیں گے۔ الصف آیت نمبر 6۔ ون 46 پیج۔ آیت نمبر 6، حضور کی آمد کی بشارت۔ زیر نظر آیت میں ایک نہایت اہم چیز جناب مسیح علیہ السلام کا جناب احمد مصطفیٰ کی آمد و بشارت دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ مخالفین اسلام اور متعرضین قرآن نے اس آیت کے حوالے سے بڑی بحثیاں کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتب مقدسہ اور علم و عقلی کسی بھی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کوئی معتبر اور بعد از قیاس بات نہیں۔ یہ پیشگوئی گزشتہ انبیاء نے علامی کتابوں میں دی گئی خبروں میں ایک نہایت عام اور نہایت نمایاں خبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو کئی جگہ واضح کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے آیت کا: وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے اپنے ہاں تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں تو وہ ان پر ضرور ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ انبیاء سے وعدہ گویا ان کی امتوں سے وعدہ تھا، چنانچہ تمام انبیاء اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے اور آپ ایمان لانے کی تاکید کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیگر انبیاء مقدسہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگر ذکر ایک طویل و ذکر موضوع ہے، یہاں اس کا موقع نہیں، تاہم حضرت مسیح کی زیر نظر پیش گوئی کے مصداق کے تعین کے سلسلے میں چند چیزیں کا تذکرہ ضرور معلوم ہے۔ تو آمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تعریف کرنے والا اور سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ آپ ہی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور دنیا میں آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ لہٰذا زیر آیت میں احمد کا مصداق آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس اور کن ناموں سے ملتی ہے، کس طرح اور کن ناموں سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے۔ کلیسا کی مستند قرار دی گئی
انجیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی 2 پیشگوئیاں تحریر کریں۔ کلیسا کے ہم لوگ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کن ناموں سے انجیل میں برکت کلتیس کی بشارت دی گئی، مگر وہ اصل میں سریانی لفظ المنہمنہ کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہے عربی میں محمد معنی تعریف کیا گیا۔ برکلیتس اس کے علاوہ اس کے دوران کسی موقع پر وہ تلفظ میں بہت سی مشابہت پیرالٹوس سے بدل دیا گیا، جس کے معنی ہے مددگار، شفیع و وکیل۔ تیسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ کی ایک حواری برناباس لکھی ہوئی انجیل، جسے کلیسا نے غیر مستند قرار دیا، اس پر پابندی لگا دی 28ویں صدی میں۔ اچھا، ہم نے کیا دیکھنا تھا ابھی؟ کلیسا کی مستند آیت نمبر 6 میں حضور کی آمد کی بشارت۔ کلیسا کی مستند قرار دی گئی انجیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند، یہاں پر کلیسا میں ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں۔ چوتھا یہ کہ صرف کلیسا کی مستند قرار دی گئی اور اکتفا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق واضح پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ چند پیشن گوئیاں ملوث خاطر ہیں۔ نمبر 1، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو گے۔ میں باپ سے عرض کروں گا کہ وہ تم کو دوسرا مددگار عطا فرمائے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ انجیل یوحنا باب 14 آیت 16-17۔ نمبر 2 ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ نمبر 3 پہ ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ انجیل یوحنا باب 18-17۔ نمبر 4 پہ ہے، جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں باپ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ ٹھیک ہے، 4 چیزیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیسا نے جو ہے وہ انجیل میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ مستند جو قرار دی گئی تھی انجیلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی 2 پیشن گوئیاں تحریر ہم نے یہاں پر 4 کی ہیں، 2 کے بجائے۔ اسلام کو ہم نے یہ کر لیے، ٹھیک ہے۔ 13، اسلام کو کن ادیان پر غلبہ حاصل کرنا؟ تمام ادیان پر۔ مسلمانوں کو عذاب علیم سے بچنے کے لیے کون سی تجارت بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد۔ مسلمانوں کو عذاب علیم سے بچنے کے لیے کون سی تجارت بتائی گئی؟ اللہ اور رسول پر ایمان اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد۔ حیات نبی کو قرآن نے کیا کہا؟ یہ یہاں پر ویزیبل نہیں ہے۔ حیات نبی کو قرآن نے کیا کہا؟ لہو لوت، اس طرح سے کچھ ہے۔ لہو قرآن کی نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ 4۔ قرآن کی بے پناہ اثر انگیزی کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پاش ہو جاتا۔ تو یہاں پر یہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں پر 40 منٹس ہونے والے ہیں۔
اور اسی ویڈیو کی یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو. اللہ حافظ.